The Daily Show with Munir Memon. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ضمنی انتخابات کے حوالے سے اس وقت جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ضمنی انتخابات کے عمل کو روکا جائے یا دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر ضمنی انتخابات کو ملتوی کیا جائے. لیکن اگر ضمنی انتخابات ملتوی ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کا بھی ایک اثر ہوگا. لیکن اگر تو 16 تاریخ کو ایز پر پلان ایز پر اسکیجول یہ ضمنی انتخابات کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو آخر کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب ارشد انصاری صاحب جوائن کریں. جنرل سیکرٹری ہیں پی ایف یو جے کے. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس وقت اوور آل ضمنی انتخابات کے حوالے سے فضا کس طرح نظر آتی ہے. ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد صاحب کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے؟ بڑی تاخیر ہوئی اس تمام تر انتخابی مارکے میں پہلے ہی. بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ کافی دیر سے یہ انتخابات کی جو معاملہ چل رہے ہیں, لیکن اس سے ایک بات تو بڑی کلیئر میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالکل ایک وفاقی حکومت نے ذات انٹیریئر منسٹری نے وزارت داخلہ نے ان کو یہ کہا کہ جی اس کو آگے کرتے ہیں, ملک میں ماحول اس طرح کا نہیں ہے. لیکن اس پہ چیف الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو جواب دیا کہ جی الیکشن 16 کو ہی ہوں گے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کا جو عمل ہے وہ اس کو اپنے ٹائم سے ہونا چاہیے, وہ ٹائم سے ہی اچھا لگتا ہے. کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عام انتخابات ہوں, وہ ضمنی انتخابات ہوں, وہ بلدیاتی انتخابات ہوں, اس کو ٹائم لائن پہ ہی ہونا چاہیے. یہ دیکھیں پہلے ڈیلیز آ رہی ہے اور بالکل اس پہ ایک خلاف کی صورتحال واقعی ایک بہت بڑی ایسی صورتحال ہے جو 78 کے بعد پہلی مرتبہ اتنا بڑا ایک خلاف میں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو ہے آفت وہ پہلے کبھی نہیں آئی, اللہ کی طرف سے تھی. تو اس میں حکومت لگی رہی ہے, ساری حکومتیں لگی رہی ہیں, لیکن ابھی تک وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکی. اسی طرح آج تک وہ پانی بھی کھڑا ہے, لوگ گھر سے بے گھر ہیں اور ابھی بھی گھر نہیں ملے, جن کے گھر سے وہ پتہ نہیں کہاں کے وجہ سفیدی سے مٹ گئے. لیکن ارشد صاحب ہم یہی دیکھ رہے تھے نا کہ حکومت کی تو اگر وہاں کی بات کریں تو وہاں بھی اس طریقے سے کام نہیں ہوا. الیکشنز کرانے کی جب بات ہوتی ہے تو حکومت وہاں بھی تیار نظر نہیں آتی. بلکہ ابھی تو اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جہاں انتخابی عمل ہونا تھا وہاں بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے حوالے سے کوئی زیادہ کیمپین ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. اوور آل کیمپین بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دی جس طریقے سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ فضا جو تھی جس طرح اس سے پہلے پنجاب میں جو 23-22 نشستوں پہ انتخابات ہوئے جو اس میں مومنٹم بنا تھا وہ نہیں. ہمیں صرف ابھی مومنٹم یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں اور وہ ہر جگہ وہاں بھی گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے جلسے جو پنجاب میں جن نشستوں پہ ننکانہ یا فیصلہ آباد جہاں انتخابات ہو رہے ہیں وہاں وہ جلسے کر رہے ہیں. تو وہ تو مہم پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اس میں آپ نے بالکل درست کہا کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں 14 وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایسے انتخابات میں اس طرح سے وہ نکلے ہوں. شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ اپنی رائے ہے کہ کیونکہ عام انتخابات کی تیاریاں اب شروع ہوئی ہیں تو وہ ان میں ضمنی انتخاب میں ان کا اتنا, لیکن اس کے بیانی کی وقت تو ہے نا ارشد صاحب. اگر تو اس انتخابی عمل میں پی ڈی ایم اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتی تو اگر ہم عام انتخابات کی طرف بڑھیں گے تو اس کی مثال تو کوٹ کی جائے گی, اس کو ریفرنس پوائنٹ تو بنایا جائے گا. دیکھیں جی وہ ریفرنس پوائنٹ تو پہلی ریفرنس پوائنٹ تو بنا لیا انہوں نے کہ ضمنی انتخابات میں جو اب پنجاب میں 22 نشستیں ہوئے اس میں تحریک انصاف نے کامیابی حاصل. بالکل. تو اس میں بالکل ریفرنس بنے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. وہ بے شک نون لیگ میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ کہا کہ یہ جو نشستیں تھیں یہ تو پی ٹی آئی کی پہلی نشستیں تھیں انہوں نے جیتے تھی. لیکن پھر آپ نے کیا کیا, آپ کی تو پنجاب میں حکومت تھی, آپ کی تو فیڈرل میں حکومت تھی, تو آپ اس طرح وہ ان کی واقعی شکل نظر نہیں آ رہی اور اس انتخابات کا اثر عام انتخابات پہ ضرور پڑے گا. اور ارشد صاحب ایک چیز اور ضرور کمنٹ کیجئے گا, مریم نواز صاحبہ کا اس وقت اس الیکشن کیمپین سے دور ہونا, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی عمل سجا ہوا ہے, 16 اکتوبر کو انتخابی عمل کا باقاعدہ اعلان بھی ہو چکا, مریم نواز صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نون کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ اس انتخابی عمل سے دور ہے, مکمل طور پہ خاموشی نظر آ رہی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے؟
ہاں میں ہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں اگر یہاں یہ بات کہوں کہ نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور مریم نواز نے ہی ان کو ریپلیس کیا، بلکہ ریپلیس کی میں کہوں گا کہ ان کی شکل جو ہے مریم نواز کی، نواز شریف لوگ ان میں نواز شریف کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک مومنٹم ضرور بنایا تھا اور اگریسو کمپین بھی کرتی ہیں، اگریسو بولتی بھی ہیں. اور ایک دم 3.5 سال بعد جب ان کو پاسپورٹ ملا تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے والد صاحب کو ملنا تھا، اس کے بعد وہ نہیں گئی، تو جب انہیں پاسپورٹ ملا وہ فوری اپلائی کر گئی. اب آگے آپ دیکھیں کہ اس میں آگے جو یہ ہفتہ ہے یا یہ اکتوبر کا مہینہ ہے یا نومبر کا، اس میں ایک آدمی چیز کی تقرری ہے جی. اور پھر تحریک انصاف کا یہ پریشر ہے کہ فوری طور پر آپ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. اب انہوں نے دو چیزیں، اب عمران خان صاحب قافلہ لے کے لانگ مارچ لے کے نکلنا چاہتے ہیں. وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے اور آپ جو ایس او پیز کے مطابق یہ حکومت کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، وہ اس کو دیکھے. اب وہاں تو انہوں نے روک دیا ان کو اسلام آباد کو. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کے یہ احکامات ہیں کہ 144 میں آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، وزارت داخلہ کے ساتھ کریں، وہ جیسا کہتی ہے آپ وہ کریں. وہ کہتے ہیں جی آئے بیٹھے آئی-9 کے پارک میں بیٹھ جائیں اور سارا سال بیٹھے رہیں، ہم روٹی بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے. اور لیکن اس کو وہ اس طرح نہیں دیکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا خیال ہے کہ اب جو انتخابات ہیں اسی لیے ان کی دلچسپی زیادہ نہیں لگتی، لیکن اس کے انتخابات کے اثر بالکل پڑیں گے. اور کراچی، سندھ اور افیکٹ بڑا ہوا، پنجاب بھی افیکٹ ہوا، کیسی افیکٹ ہوا، بلوچستان بہت زیادہ افیکٹ ہوا احتساب سے. اب دیکھنا یہ ہے، دیکھیں فیصلہ آباد میں اب شیر علی صاحب اتنا اچھا نہیں نکل رہے. انہیں پتہ ہے کہ لوگ بجلی کے بل ان کو پکڑاتے ہیں. ٹیکسٹائل صنعتیں بند ہو چکی ہیں فیصل آباد کی سر. جی سر، ٹیکسٹائل کی صنعتیں بند ہو چکی ہیں فیصل آباد کی. دیکھیں فیصل آباد میں وہ میرے خیال وہ پیچھے 3-4 روز پہلے اجتماع کا کو ملا ہے، اس میں انہوں نے 20 روپے یونٹ کر دیا اور میرے خیال اب ٹیکسٹائل کھلنا شروع ہو گئی ہے، ٹیکسٹائل بند ہو گئی. یہ آپ کی بالکل بات درست ہے. فیصل آباد کی ساری ٹیکسٹائل، پورے پاکستان کی ٹیکسٹائل بند ہو گئی، بالکل وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا. لیکن جب انہوں نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے ان کے مطالبات مان لیے، بجلی کا یونٹ 20 روپے کر دیا اور اس کا نوٹیفکیشن بھی کر دیا. دیکھیں یہ جب تک آپ کو یہ بات سب کو دیکھنی چاہیے، جب تک اس ملک میں ٹیکسٹائل کا یا انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا، یہاں پہ معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. اور مہنگائی جس زور پہ ہے، جس آسمان پہ ہے، شاید پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ اندازہ ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ عام لوگ کس طرح پھنستے ہیں. میں آپ کو ذاتی طور پر بتا دوں، آپ ایک شہر میں نہیں نکلتا کہ وہ یہ کہتا کہ جی میرے اوپر بجلی کے بلوں کی بارش لوگ کر دیتے. اور واقعی ایسا ہوا کہ جس ایک گھر میں ایک کمرے میں غریب آدمی رہتا ہے، جہاں ایک بلب اور پنکھا چلتا ہے، اس گھر کا بل بھی 15 ہزار ہے، ان کی تنخواہ نہیں ہے. تو یہی نا کہ اس وقت نون لیگ کی قیادت فیس نہیں کر پا رہی، عام عوام کو نہیں جا پا رہی عام اجتماعات میں. دیکھیں پھر نون لیگ کو یہ چاہیے تھا نا کہ پھر اس کو 2023 میں اگلے سال جب اگست میں انتخابات ہونے تو پھر ہونے دیتے. بالکل جتنا گندا ہونا تھا پھر پی ٹی آئی گندا ہوتی، جو جہاں تھا وہ اس سے گندا ہونا تھا. اب انہیں آنے کا بڑا شوق تھا، تو یہ بوکل ہے نا، اب آنے کا تو بہت شوق تھا. انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، یہ نہیں میٹ کر سکے، یہ نئی چیزیں وہ دے سکے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ مہنگائی ہے. اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سیلاب آ گیا، وہ اللہ کی طرف سے بارشیں ہوئی، اس قسم کا سیلاب آ گیا، یہ نہیں کام کر سکے. ایک چھوٹی سی انہوں نے یہ کہا کہ 3,500 کلومیٹر کی سڑکیں ختم ہو گئی. اب اس کا اندازہ ایک میٹنگ میں لگایا گیا کہ $48 بلین کا نقصان، $48 بلین کی وہ بات کرتے ہیں. یہ پاکستان کے تو قرضے بھی نہیں ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ کی بات بھی درست ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی دلچسپی نہیں لی. عوام میں ہے، وہ عوام جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کی ترقی میں پس چکی ہے. تو ارشد صاحب اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اس وقت جو موجودہ ضمنی انتخابات کا مارکہ ہے، اس میں تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں کسی طور پہ ایج حاصل ہے اور ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے تحریک انصاف؟ میرا خیال ہے 7-8 سیٹوں میں انتخابات جو ہو رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے ایج تحریک انصاف کو ایج ہے. ایج اس لیے ہے
तो वो बाहर बैठे हुए हैं, वो जलसे कर रहे हैं, वो अवाम में चले गए हैं, अवाम में। और सूरत हाल भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में होती नजर आ रही है ना। आपने देखा कि 2 रोज पहले जो चौधरी एतजाज अहसन सीनियर कानूनदान है, उनका एक बयान था, उससे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं डिफरेंट महसूस किया उन्होंने। फिर आजम स्वाति साहब वाला जो इंसिडेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं गम गुस्सा भी है, अपना प्रोटेस्ट भी है, तो उनका जो वोटर है वो एक चार्ज अप हुआ हुआ नजर आता है आपको। उनका वोटर बिल्कुल चाहते थे कि मैं हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर को नून लीग का किला समझा जाता था। तो यहाँ पे भी उन्होंने इनको सारी चीजें एक जीती है, बाकी सारी हरा दी। अब मसला ये है कि वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे उनका वोटर बड़ा चार्ज है और उनका वोटर निकला भी है, और ये लाहौर में भी अपने वोटर को निकालने में कामयाब नहीं हो सके। अब वो एक तो ये था कि उन्होंने जो लोग तहरीक इंसाफ से इधर आ गए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। वो लोग नून लीग के लोग नहीं थे, इनकी टिकट की बात ही तो वो नहीं ठीक थी। तो लोग कहते हैं कि जिसने नून लीग के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने जेलें काटी, सख्तियां बर्दाश्त की, उनको टिकट दिया जाए। उनको टिकट नहीं दिया गया, जो आए थे उनको टिकट दिया, वो हार गए। सही, इन्होंने नए लोग इंट्रोड्यूस किया, हार गए। तो अब इनको बिल्कुल तहरीक इंसाफ को सिलेक्शन में ऐड होगा, और ये नहीं कि वो सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 4-9 का मार्केट 3-6 हो जाए, 4-5 इस तरह। मैं समझता हूँ कि एज तहरीक इंसाफ को रहेगा ज़मीनी इंतखाबात, बिल्कुल उनको एज है, और वो उनका वोटर चार्ज है, वो खुद चार्ज है, वो बाहर निकले हुए हैं, वो इस वक्त। और आखिरी सवाल अरशद साहब, अगर तहरीक इंसाफ इसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती है तो हुकूमत के ऊपर तो यकीनी तौर पे दबाव पड़ेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ फिर कहां आपको नजर आती है, मौजूदा पॉलिटिक्स आपको कहां नजर आती है? देखिए, तहरीक इंसाफ अब देखिए, हम क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, हम एक जानबदार है, तहरीक इंसाफ अगर पिछला ज़मीनी इंतखाब जीती, ये इंतखाबात अगर वो जीत गई, तो इसके असरात आइंदा होने वाले आम इंतखाबात पे बहुत असरअंदाज हो। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद अंसारी साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया और अपने ज़बरदस्त अंदाज से जो तज़किया पेश किया। यकीनी तौर पे बड़ा अहम होगा। इन ज़मीनी इंतखाबात शायद पंजाब में जब होते हैं तो उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान में जब भी ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, शायद पंजाब एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़मीनी इंतखाबात में ज़्यादा क्राउड बाहर आता है, ज़्यादा वोटर्स बाहर आते हैं और ज़्यादा एक्टिवली सियासत वहाँ पर नज़र आती है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खामोश नज़र आती है, और बहुत से एरियाज़ में इस तरीके से जो इलेक्शन की एक्टिविटीज़ थी वो भी होती हुई नज़र नहीं आई। और उसके बाद ये भी देखा गया कि खान साहब ने हर जगह, हर छोटे बड़े इलाके में जाके खुद जलसा किया, और खुद जब वो उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पे खड़े हैं तो तहरीक इंसाफ को तो एक बड़ा एज ऑलरेडी हासिल है, और इसकी जीत जहाँ तहरीक इंसाफ को इस बात को इंश्योर कराने में मदद मिलेगी कि वो अपनी मकबूलियत को कायम रखें, तो दूसरी जानिब हुकूमत के लिए भी एक बड़ा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर हो। एक प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते जी, ब्रेक के बाद हाजिर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।